السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہمارے ایک جاننے والے خاص عزیز ہیں، ساتھی ہیں، وہ ایک مرتبہ کال کر کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ مولانا، میرا ایک بیٹا ہے جو کالج کو جا رہا ہے، وہ بار بار مجھ سے موبائل کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اچھے موبائل کا انتظام کروں۔ بس آپ سے میری یہ گزارش ہے، آپ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہو لیکن اس کا دھیان ادھر جائے ہی نہ۔ ماشاءاللہ، کیا ہی لاجک ہے، کیا ہی سمجھداری کی بات ہے۔ آدمی زہر پیے اور اس کا زہر کا اثر نہ ہو، اور کسی کو چاقو سے مارے اور اس کا اثر اس کے اوپر نہ ہو، اور کسی کو کوئی گالی دے اور سامنے والے کے دل کو چوٹ نہ لگے۔ میں نے کہا بھئی میرے پاس تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو آپ جو تلاش کر لیں۔ حضرات، بچوں سے تو ضرور محبت ہونی چاہیے، یہ ایک فطری بات ہے۔ بچوں سے دل و جان سے ماں باپ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ لنگڑے ہو، لولے ہو، اندھے ہو، بہرے ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مستقبل میں بگڑنے کے جسے کوئی شکلیں ہمیں اور آپ کو جو نظر آئے، تب بھی ہم اسے اندھے بن جائیں اور اندھے بن کر ان کے ہر جائز ناجائز خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، ابھی چند دن پہلے کرناٹک کی جو راجدھانی ہے بنگلور، یہاں کے جو بڑے بڑے اسکولوں کے اندر جو مشہور وی آئی پی اسکولس ہیں، مالدار قسم کے بچے وہاں پر جاتے ہیں۔ مالداروں کو ناز ہے کہ ان اسکولوں کے اندر ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے، بات چیت کرنے میں اور پڑھائی میں، لکھنے میں، ہر چیز کے اندر بڑی مہارت انہیں حاصل ہوگی۔ اور اس کے لیے کالج اسکولوں کی طرف سے جو کچھ بھی فرمائشیں آتی ہیں، جو کچھ بھی آرڈرز آتے ہیں، دل و جان سے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی خاطر بچوں کی ہر مانگ کو پوری کرنے کی بھی ماں باپ کے اندر بڑی خواہش ہوتی ہے۔ ہوا یہ چند دن پہلے صرف پرائمری کے اندر پڑھنے والے، ہائی اسکول کے اندر پڑھنے والے، 8ویں، 9ویں اور 10ویں، 8th، 9th، 10th، ان 3 کلاسوں کے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں بے حساب شکایتیں اور کمپلینٹس ڈپارٹمنٹ کو آتے رہیں، اور اسکول کے ذمہ دار لوگ بڑے حیران و پریشان تھے۔ آخر بچوں کی یہ شکایتیں اور بچوں کے جو کمپلینٹس ہیں، اس کی کیسے ریکوری کی جائے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ایک مرتبہ بچوں کے بیگس کو چیک کرنے کا ایک پروگرام رکھا۔ اس پروگرام کے تحت بغیر بچوں کو انفارمیشن دیے ہوئے بچوں کے بیگوں کو تلاش کرنے کا کام کیا گیا۔ ہم اپنی زبان سے اس کو دہرانا بھی پسند نہیں کرتے، خدا کرے کہ ہماری آنکھوں سے دوبارہ ایسا منظر دیکھنا نہ پڑے ہمیں کہ 8 کلاس، 9 کلاس، 10 کلاس کے بچوں اور بچیوں کے بیگ کے اندر پانی کے بوتل میں شراب بھر کے لائے ہیں، سگریٹس ہیں۔ لڑکا لڑکی جب ناجائز تعلقات کرنا چاہیں، اس وقت جو چیز استعمال کرتے ہیں، اس کو زبان سے بولنا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا۔ ایسی گندی چیز، لڑکے تو لڑکی، ایک SLC میں پڑھنے والی جو لڑکی ہے جس کے بیگ کو چیک کیا گیا، اس کے اندر عجیب قسم کی گولیاں ملی جو حمل کو روکنے والی گولیاں تھیں۔ خدا کی پناہ، اس سے آگے میں کچھ نہیں بولتا۔ اب جب بچوں کے ماں باپ کو اس چیز کی اطلاع دی گئی، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حیران پریشان۔ اب کیا کریں؟ کیا مار کوٹ کرنے سے، بچوں کو ڈرا دھمکانے سے، یا کسی کاؤنسلنگ سینٹر کو لے جا کر کاؤنسلنگ کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اب سارے اسکول کے ڈپارٹمنٹ والے اور ماں باپ، رشتہ دار، خاندان والے، پورے علاقے والے، پورے صوبے والے، بلکہ اس بات کو سننے والے میں اور آپ سب حیران پریشان ہیں اپنے اپنے بچوں کے بارے میں۔ ہمارے بچے بھی اسکول کالج جا رہے ہیں،
جب 8, 9, 10 کلاس میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی یہ حالتیں ہیں، پھر بعد میں پی یو سی اور ڈگری کے اندر اور ہائر ایجوکیشن جو لینے والے بچے اور بچیاں ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی، خدا کی پناہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، زبان میں ہم اس کو دہرا بھی نہیں سکتے۔ آخرکار ہمارے بچوں کی اصلاح کیسے ہوگی، ہمارے بچوں کو درست کیسے کریں گے؟ اسی لیے محسن انسانیت میرے اور آپ کے آقا سرور کونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف انداز میں ارشاد فرمایا ہے، مروا صبیانکم بالصلاۃ فَإِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فَإِذَا بَلَغُوا 10۔ تم بچے 7 سال کے پہنچ جائیں تو اس وقت نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تب بھی نہ پڑھے تو مار کر ان کو نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کی عمر کو بچے جب پہنچ جائے ان کے بستر کو بھی الگ کرو۔ قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر، آپ قیامت تک آپ کی جو نظر تھی، کیا کیا مسائل رونما ہوں گے، کیا کیا پریشانیاں اور کیسی کیسی مصیبتیں لوگوں کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے آج ہی ہم یہ طے کر لیں، اپنا رشتہ، اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہم میاں بیوی دونوں مل کر اپنا رشتہ اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مولا سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، ہمارا جسم بھی پاک ہو اور ساتھ ساتھ ہماری روح اندرونی جو حصہ ہے یہ بھی پاک ہو۔ اس پاکیزگی کے ساتھ میں ہم ایسا معاشرہ اپنے بچوں کے سامنے دیں گے، یقیناً اس ماحول کے اندر پلنے والا بچہ ہے وہ خوبصورت بچہ اور معاشرے کے لیے ایک نمونہ بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ برائیاں آہستہ آہستہ اسے جو دور ہوگی۔ بچوں کے اوپر زیادہ تر باپ سے بھی زیادہ اثر پڑتا ہے ماں کا، تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت صبح شام ضرور ہو، ذکر و اذکار صبح شام کریں، اور اللہ نے اگر توفیق دے تو رات کے آخری وہ حصے میں اٹھیں اور اٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو اور بڑائیوں کو اور نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسوؤں کو نکال کر رو رو کر اللہ سے جو مانگیں، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسے شکل تو جو بنا لیں۔ بس اس شکل میں ایسا پاکیزہ ماحول کو دے کر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کی جو فکر کریں، اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے پہلے زمانے میں بچوں کے جو اسکول کالج میں جانے والے، ان کے متعلق ماں باپ کی بہت مختصر سی ذمہ داری ہوتی تھی، آج ہوا یہ ایک ذمہ داری ماں باپ کے کندھے کے اوپر زیادہ پڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کا ٹیوشن ہے، بچوں کا کھانا پینا ہے، بچوں کے یونیفارمس ہے، اور بچوں کے جو اسکول فیس ہے، بچوں کے لیے بیگ ہے، بچوں کی ضرورتوں کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں خیال کرنے کے ساتھ ساتھ جب اسکول سے واپس آئیں گے تو ان کے اسکول کے بیگ کو بھی روزانہ چیک کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ذمہ داری ماں باپ کی جو بڑھ گئی ہے۔ خدا کی قسم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں، ان سے اس طرح کی کوئی غلطیاں اور کمیاں ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کو معلوم ہے ایسے گندے ماحول کے اندر پلنے والا اور بڑھنے والا بچہ کیسے تصورات، کیسے خیالات کو لے کر ہمارے گھر آتا ہے، اور ہمارے گھر سے جاتے ہوئے تو وہ کیسے خیالات کو لے کر جاتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر کیسے خیالات گندے بنے ہوں، لیکن گھر کی فیکٹری پر جب وہ پہنچتا ہے، اس فیکٹری کے اندر پاکیزہ ماحول جب وہ ماں باپ کا جو دیکھے گا تو یقیناً اس کے اثرات اس کے دل کے اوپر ضرور مرتب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حفاظت اس کے ساتھ میں ہوگی، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو وہ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی بدولت ہمارے اور آپ کے بچے کا ماحول درست ہو سکتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے مستقبل ہیں، اپنے فیوچر ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں خوب فکر کرنے کی، ان کی تربیت کا خیال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔